میرا تعلق ایبٹ آباد سے ہے اور ایبٹ آباد میں ایک مذہبی گھرانے سے تعلق ہے۔ بچپن میں ہمارے گھر میں علماء آتے، مذہبی کتابیں پڑھتے، مذہبی رسائل اور جرائد پڑھے جاتے اور لازمی سب ایک ہی نقطہ نظر کے ہوتے۔ اسی طرح جب جلسے ہوتے تو ہم جلسوں میں شرکت کرتے، جلوسوں میں جاتے، وہاں پر بھی ایک ہی بات اور ایک ہی نیریٹو پیش کیا جاتا اور وہ مسلسل سن کے آپ کو لگتا کہ اس کائنات کا آخری، ابدی، سرمدی اور آفاقی سچ اور حق جو ہے وہ یہی ہے، اور لازمی آپ اسی ماحول کے اندر پڑھتے، اٹھتے، بیٹھتے، سنتے، سمجھتے، بتاتے، بولتے، سیکھتے۔ تو ہم بڑے پریشان ہوتے تھے اور بڑی ٹینشن ہوتی تھی کہ ہمارا فریق مخالف اتنی عام فہم، اتنی سادہ سی بات کو کیوں نہیں سمجھ پا رہا، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ہم بات کریں اور ہم اس کو اپنی بات سمجھا نہ سکیں، اگر خدا نے اسے عقل سلیم سے نوازا ہوا ہے تو۔ بہرحال، اور یہی نقطہ نظر لے کر ہم لوگوں سے بحث کرتے، مباحثے کرتے، لیکن جب بڑے ہوتے گئے، لوگوں سے ملنا ملانا شروع ہوا، اپنے اسکول آف تھاٹ سے ہٹ کے دیگر جو لٹریچر ہے اس کو پڑھا، لوگوں سے ملے، بات چیت کی، سوال جواب کیے، ان کا پس منظر کیا ہے اور وہ چیزوں کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیتے ہیں، اور ان کی جو ایپسٹیم آف نالج ہے وہ کیا ہے، ان کی جو انٹالوجی ہے وہ کیا ہے۔ تو جب ان ساری چیزوں کو سمجھنا شروع کیا تو لگا کہ اس کائنات میں غور و فکر کا صرف ایک ہی دروازہ نہیں ہے، اور بھی کئی دروازے ہیں، اور بھی کئی راستے ہیں، اور آپ کے پاس جو حق اور سچ ہے یہ کوئی آخری حق اور سچ نہیں ہے۔ جو آپ کا فریق مخالف ہے اس کے پاس بھی دلائل کی قوت سے مالا مال مواد اور آرگومنٹ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو پھر لگا کہ اس دنیا کے اندر چیزیں اتنی آسان نہیں، بڑی پیچیدہ ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں پھر ایک اصول طے کر لیا۔ وہ اصول یہ تھا کہ میں کسی بھی شخص کے ساتھ بحث مباحثہ کروں تو کوشش کرتا ہوں کہ اس کی پوری بات، اس کا مدعا، اس کا حرف تمنا، اسے غور سے سنوں، اسے سمجھوں، اور بغیر کسی تعصب کے یہ کوشش رہتی ہے۔ میں تعصب کے بارے میں نے ایک بار لکھا بھی کہ اگر انسان اس کو اپنے وجود سے ختم کرنا چاہے تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ اپنے دل سے ریگمال لگائیں تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ دل کھرچنا شروع ہو جاتا ہے، وہ تو ختم ہو جائے گا۔ تو آپ کو یہ طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے اپنے اندر سے تعصب ختم کرنے کے لیے۔ لیکن بہرحال تعصب ایک پوری بحث ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ تاثر ایک پوری بحث ہے، حقیقت ایک پوری بحث ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ میں اصل میں جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر اوقات جن باتوں پہ ہم لڑ رہے ہوتے ہیں، جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اگر 5 منٹ 10 منٹ کسی کے پاس بیٹھ کر ہم ان باتوں پر غور و فکر کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ 100% ٹھیک نہیں اور 100% وہ بھی غلط نہیں۔ تو بیٹھ کے مکالمے کے ذریعے بات چیت کی جا سکتی ہے، اور دنیا کے اندر جتنے بڑے انسانی دماغ آئے ہیں انہوں نے پھر یہی کام کیا کہ بات چیت کی، مکالمہ کیا، ڈائلاگ کیا، آپس میں بیٹھے اور اصول اپنی جگہ رکھے، تعلقات اپنی جگہ رکھے، ہر چیز کا ایک دائرہ بنایا کہ ہاں ہمارا آپس میں اختلاف تو رہے گا لیکن یہ اختلاف سماجی دائرے میں آ کے پرابلم کریٹ نہیں کرے گا۔ اور ہماری تاریخ ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ اختلاف تو بڑے بڑے مفکرین اور دانشوروں کے درمیان بھی ہوئے، لیکن ان اختلافات نے کبھی بھی وہ دائرہ نہیں بنایا کہ جس میں جنگ اور جدل ہو، فتنہ اور فساد ہو، تہمتیں اور الزام ہوں، اور بہتان ترازی اور الزام تراشی ہو، تان اور تشنیع ہو۔ تو وہاں سے ہمیشہ وہ بچتے رہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھا انہوں نے۔ لیکن وہ جو اختلاف کا دائرہ تھا وہاں پر بیٹھ کر وہ ایک دوسرے کے ساتھ مسکراہٹوں کے ساتھ اور استقبال کے ساتھ اور استقلال کے ساتھ اپنا جو آرگومنٹ ہے وہ پیش کرتے رہے۔ تاریخ اسلام میں اور تاریخ انسان میں دونوں میں اس کی بہت زیادہ مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ لیکن تاریخ ہمیں یہ بات بھی بتاتی ہے کہ انسانوں کے ایسے گروہ ہر دور میں موجود رہے کہ جنہوں نے بات نہیں کرنے دی، اور وہ جو جان ایلیا صاحب نے بڑی زبردست بات کہی تھی کہ ایک ہی حادثہ تو ہے، اور وہ یہ کہ آج تک بات کہی نہیں گئی، بات سنی نہیں گئی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم بات کرتے بھی نہیں ہیں اور بات
سنتے بھی نہیں ہیں، اور یہ کائنات کا سب سے بڑا حادثہ ہے۔ میں اصل میں کسی واقعے کی طرف تو ریفر نہیں کروں گا، لیکن واقعہ ایسا ہوا تو میں اس کے جو نتائج ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دوستوں کے ساتھ جب ہماری بات چیت ہوتی ہے تو وہ بہت اشتعال میں آ جاتے ہیں، بہت غصے کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ بات سننا ہی نہیں چاہتے، اور وہ بالکل وہی رویہ اختیار کرتے ہیں جو بچپن میں جذبات کی کیفیت میں ایک بچے کا ہوتا ہے۔ لیکن سروں کے بال سفید ہو جانے سے، داڑیاں بڑھا لینے سے، یا کلین شیو کر لینے سے، یا بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لینے سے، یا غیر ملک کے جو اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر تعلیم حاصل کر لینے سے آپ کا جو رویہ ہے وہ کوئی، آپ اس کو کوئی پریزنٹیبل وہ نہیں کہہ سکتے۔ وہ تب بھی ہوگا کہ جب آرام سے بیٹھ کر آپ دوسرے کا نقطہ نظر سمجھیں اور خالی و ذہن ہو کر آپ دوسری کی جو بات ہے اور دوسری کی جو رائے ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ ساری چیزیں آپ نہیں کریں گے تو پھر اس کا ایک جو نتیجہ پیدا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ انتشار فکر بھی اور انتشار معاشرہ دونوں جو سٹریم ہیں وہ اس سوسائٹی کے اندر بہتی رہیں گی، اور ہم کبھی بھی ایک دوسرے کی بات کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو یہاں پر بھی معاملہ ہمارا یہی ہوتا ہے۔ یہ میں مذہبی لوگوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا، ابھی جو میں بات کر رہا ہوں یہ سیاستدانوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا۔ وہاں تو یہ ہوتا ہی ہے، ایک طرف مفاد کا کھیل ہے، ایک طرف حق اور باطل کا کھیل ہے، لیکن ہمارے ہاں صحافت کے اندر بھی اب یہی رویہ پایا جاتا ہے، اور سوشل میڈیا نے اصل میں ہمیں بہت بری طرح ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم چوک میں ننگے کھڑے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ آپ ننگے ہیں ہم اسی پہ پل پڑتے ہیں، ہم اسی پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، ہم اس کی بات کو سننا ہی نہیں چاہتے کہ ایک دفعہ اپنے گریبان میں دیکھ لیں، ایک دفعہ نیچے دیکھ لیں کہ واقعتاً ہم ننگے ہیں، یا وہ بچہ غلط بات کر رہا ہے یا جو بھی بات کر رہا ہے۔ وہ آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بادشاہ ننگا کھڑا تھا، اور کوئی شخص خوف کے مارے اور دہشت کے مارے اسے ننگا نہیں کہہ رہا تھا، تو ایک بچے نے ہمت کی اور اس نے کہا کہ بادشاہ ننگا ہے، اور جب اس نے بادشاہ کو ننگا کہا تو یہ اصل میں انقلاب کی بنیاد تھی، اور لوگوں نے دیکھا کہ ایک بچے نے بادشاہ کو چیلنج کر دیا تھا۔ اچھا، میں اس طرح کی انقلابی باتوں کی طرف بھی نہیں جانا چاہتا، میرے مزاج کا حصہ نہیں رہا یہ ساری چیزیں، لیکن جو میں بات بنیادی طور پہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جب تک دوسرے بندے کا نقطہ نظر آرام کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، خالی و ذہن ہو کر اسے اس بات کا مارجن دیتے ہوئے کہ ہاں اس سے غلط فہمی ہو سکتی ہے، مجھے اس کا نقطہ نظر پورا سن لینا چاہیے، تو جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے تو معاملہ آگے نہیں بڑھے گا۔ وہ کسی نے بہت ہی اچھا لکھا ہوا تھا کہ عمر کا ایک حصہ ضرور آتا ہے کہ جب آپ طے کرتے ہیں کہ مجھے چوہوں کے ساتھ اب ریس نہیں لگانی، مجھے اپنی زندگی میں ٹھہراؤ پیدا کرنا ہے، مجھے اپنی زندگی میں ایک سکون لے کر آنا ہے، اور کیونکہ آپ کی زندگی ہے اور آپ اپنی زندگی جئیں۔ آپ اگر اپنی زندگی میں اور زندگیاں لانے کی کوشش کریں گے اور ان کو جینے کی کوشش کریں گے تو آپ اپنی زندگی بھی ڈھنگ سے نہیں جی سکیں گے۔ تو دوستوں سے، خصوصاً اپنے اب جو میں بات کر رہا ہوں، اپنے صحافی دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ ماحول کو ٹھنڈا رکھیں، اشتعال کی انگیٹھی پر ہر وقت بیٹھ کر اپنے آپ کو تپانے کی کوشش نہ کیا کریں۔ کسی دن برف کی سل پر بھی بیٹھ جایا کریں اور دیکھیں اطمینان کے ساتھ کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بات درست ہے یا نہیں ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بات درست ہے تو اس درست بات کو کرنے کا درست طریقہ بھی اختیار کریں۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ بات درست ہوتی ہے، طریقہ غلط ہوتا ہے، بات غلط ہوتی ہے، طریقہ درست ہوتا ہے۔ اچھا، غلط بات درست طریقے سے کی جائے تو لوگ قبول بھی کر لیتے ہیں۔ اچھا، اشتعال والی بات اگر آپ اپنے ہی چاہنے والوں کے درمیان کرتے رہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بڑی واہ واہ کرتے ہیں اور بڑے نعرے لگاتے ہیں۔ وہ بچپن میں کہیں سنا تھا کہ یہ جو تیرے لیے واہ واہ کریں گے یہی سارے مل کر تجھے تباہ کریں گے۔ تو یہ جو اصل میں ہمیں صبح و شام ایسے لوگ مل جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سیلفیاں بناتے ہیں اور ہمارے نیریٹو کو لے کر وہ سمجھتے ہیں کہ حق بات اس دنیا میں کرنے والے آخری انسان آپ ہی ہیں، تو انسان کے اندر ٹریننگ نہ ہو تو ایسی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں کہ انسان کو لگتا ہے کہ نہیں، میں جو بات کر رہا ہوں وہی بات درست ہے۔ تو ساری بات کرنے کا بات لمبی بھی ہو گئی ہے۔ ساری بات کرنے کا بنیادی مدعا یہ ہے کہ میں نے آپ کو اپنا تجربہ شیئر کیا کہ آرام کے ساتھ بات کریں، دوسرے کی پوری بات سنیں، اور یہ کوشش نہ کریں کہ آج ہی بات مکمل کرنی ہے۔ آپ نے فوت نہیں ہونا، اطمینان رکھیں، ابھی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے، آرام سے بات کریں، اور اگر آپ فوت بھی ہوگے تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
لیکن گفتگو کرنے کا ایک شائستہ اور بہترین طریقہ اختیار کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو ڈیجیٹلی اسکرین سے ڈیٹاکس نہیں کرتے، اپنے آپ کو تھوڑا سا دور نہیں کرتے، تو آپ ہر وقت حالت اشتعال میں رہیں گے. ایک شخص اگر 2 گھنٹے موبائل پکڑ کے سکرولنگ کرتا رہے ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، یوٹیوب پہ، تو آپ یقین مانیں کہ 2 گھنٹے بعد آپ 2 گھنٹے پہلے اسے دیکھیں اور 2 گھنٹے بعد دیکھیں، اور خود بھی آپ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ 2 گھنٹے پہلے آپ کی حالت کیا تھی اور 2 گھنٹے بعد آپ کی حالت کیا ہو گئی ہے. تو امید ہے کہ اگر میری باتیں ان لوگوں تک پہنچ جائیں جن کے بارے میں کر رہا ہوں، تو مجھے امید ہے کہ وہ بجائے غصہ ہونے کے اور مشتعل ہونے کے ان باتوں کو آرام سے سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ باتیں آپ سے نفرت میں نہیں کہیں، یہ آپ سے محبت میں کہیں ہیں. اور زندگی تھوڑی سی ہے، آج ہم ہیں کل ہم شاید نہ ہوں، لیکن زندگی کو ایسا مت بنائیں کہ اپنے لیے بھی زہر بنا دیں اور اپنے دوست احباب کے لیے بھی آپ ایک زہریلا مشن اور زہریلا میزائل لانچ کر دیں اور آپ خوش ہوں کہ ہاں میری بات سے فلانے کو بڑی تکلیف ہوئی ہے. اس کرۂ عرض پر اس سے بڑھ کے خبیث آدمی اور کون ہو سکتا ہے کہ جو بات اس وجہ سے کرے کہ اس کی بات سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ بات ایسی کر کے چسکے لے کہ ہاں اب اس بات سے لڑائی چھڑے گی، اور وہ بات کر کے یہ سوچے اور یہ سمجھے کہ اس سے میرا جو فریق ہے اس کے جو ناآسودہ خواہشات ہیں ان میں تسکین کا جذبہ پیدا ہوگا. تو برائے مہربانی کوشش کریں کہ وہ بات کریں جس بات کا سوسائٹی کو فائدہ ہو، آپ کی ذات کو فائدہ ہو، آپ کی شخصیت کو فائدہ ہو. بہت بہت شکریہ.